کہا کہ میری عبادت بھی کرنی ہے دن میں صرف 5 ٹائم. اس 5 ٹائم کی عبادت کو آپ ملا کے دیکھیں تو بمشکل 1 گھنٹہ بنتا ہے 24 گھنٹوں میں. اگر آپ اخپل طریقے سے نماز نہ پڑھیں, اگر اخپل طریقے سے نماز پڑھیں گے تو 5 منٹ میں 5 نمازیں ہو جائیں. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئے گی کچھ دن پہلے, آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, کوئٹہ کا کوئی پٹھان دکھایا اس میں, وہ جناب رکوع میں جاتا ہے, ابھی کھڑا ہوا ہی نہیں کہ سجدے میں چلا گیا, سجدے سے بھی بیٹھا نہیں ہے کہ دوسرا سجدہ ہو گیا. ہم نے کہا یہ کون سی نماز ہے, یہ اخپل نماز ہے. تو اگر مناسب طریقے سے نماز پڑھی جائے, بہت خشوع و خضوع والی نہیں, تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, یہ 24 گھنٹے میں کس میں خرچ ہوگا؟ تو بھائی جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے, روٹی بھی کھلا رہا ہے, تمہیں آسمان سے بارش میں برسا رہا ہے, سردی گرمی میں اعتدال رکھا ہوا ہے اس نے, وہ اگر سردی کرنا چاہے ہم سب برف سے جم کے ہلاک ہو جائیں, گرمی کی شدت پیدا کر دے تو پگھل کے جل کے ہلاک ہو جائیں ہم, ہر چیز کو ایک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. قحط دینا چاہے, ایک ایک بوند پانی کی, ایک ایک بوند کو ترسیں ہم, اتنی نعمتیں اس نے نازل کی ہیں. تو کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ رات کو سو اپنی مرضی سے مگر اٹھو میری مرضی سے؟ پھر وہ ہر وقت یاد بھی دلاتا ہے. ایک مرتبہ نبی کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ امت پہ 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ بڑے نالائق ہیں, یہ جب دنیا میں جائیں گے نا تو پراٹھے تو کھائیں گے, روٹیاں بھی کھائیں گے, یہ بھول جائیں گے کہ کھلانے والا کون ہے, یہ بھولیں گے, کلمہ بھی پڑھیں گے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے, سروزہ بھی لگا لیں گے, چلے بھی لگا لیں گے, 4 دن تک چلے کے اثرات رہیں گے, پھر کیا ہو جائیں گے, پھر کہیں گے چھوڑو یار, وہ کیا ڈرامہ دیکھو, فلم دیکھو, گٹکے کھاؤ, کیا ضرورت ہے, یہ وہ اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے یار بس چلے پہ ہی اچھا لگ رہا تھا, کیونکہ ماحول تو سارا دوسری طرف لے جا رہا ہے نا. تو اس لیے اللہ نے مؤذن کو حکم دے دیا کہ پیدا ہوگے بھی اس کے کان میں بتاؤ اللہ اکبر. پھر بار بار ہر نماز کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, سفیر ہیں, وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو ماننا, اللہ ہی کو ماننا ہے. انہوں نے کیا پیغام دیا اس موقع پر, ان کا عمل کیا تھا, نماز پڑھنا تھا. پھر مؤذن اتنی چیزیں بتانے کے بعد کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ. بالغ ہونے کے بعد موت تک یہ ندا ہمارے کان میں پڑتی رہتی ہے, پڑتی رہتی ہے, پڑتی رہتی ہے. اللہ کہتے ہیں مؤذن کو, لوگ آئیں یا نہ آئیں تجھے اس کی فکر نہیں کرنی. فجر میں 4 آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے امام کے ساتھ, وہ بھی وہ جو بیچاروں کو شاید کسی کو نیند نہ آئی ہو رات کو, امام بیچارہ مجبور ہے, یہاں کے امام کی بات نہیں کر رہا بھائی, وہ اس کو پتا ہے یار یہ بھی نہیں پڑھاؤں گا, پتہ نہیں تنخواہ نہ بند ہو جائے. ہم سب کا یہ, میرا تو سب سے زیادہ اس میں اللہ مجھے سب سے زیادہ اللہ ہدایت دے. تو یہ نماز ہے ہماری لنگڑی لولی. کیسی نماز ہے؟ لنگڑی لولی. پڑھتے ہی نہیں ہے بہت سے, تو اکثر تو نہیں پڑھتے. تو اللہ ہر نماز کے وقت مؤذن سے کہتے ہیں کہ ان کو یاد دلا دو, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. ایک دفعہ میں ہو سکتا ہے نہ سناؤ, دوبارہ یہ جملہ دہراؤ, حی علی الصلاۃ. پھر حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. نیند میں کامیابی نہیں ہے, دکان میں نہیں, مکان میں نہیں, اس وقت کس میں کامیابی ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا نا عبادت کے لیے, تو اس کی عبادت کا ٹائم ہے, آ جاؤ. کس قدر بدبختی کی بات ہے, کوئی 50 سال اللہ کی اس ندا کو سنتا ہے, کوئی 60 سال سنتا ہے, مگر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ مؤذن کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم ندا لگاتے رہو, بلاتے رہو, تھکو نہیں. یہ نمازیوں کی تعداد نہ گنو کہ کتنے آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے. اللہ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ چاہے ابھی ان کے گھروں کی چھتیں گرا کے ان کو ہلاک کر دے, جن بستروں پہ سو رہے ہیں زمین پھاڑ کے ان کو زمین میں دفن کر دے. صبح اٹھیں تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنی ہوئی ہوں, لیکن اللہ نے مہلت دی ہے ایک ایسے دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم, سر شرمندگی اور ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے.
لا يرتد الیہم طرفہم، آنکھیں واپس نہیں پلٹیں گی، وافئدتہم ہوا، دل جو ہے صبر سے خالی ہو چکے ہوں گے. بھائی اللہ ان سب چیزوں کا حساب لے گا. اس نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے، معمولی سزا نہیں رکھی اللہ نے قیامت کے لیے. اس لیے بھائی یہ بہت بڑی بے شرمی، بہت بڑی سستی کاہلی کی بات ہے کہ جس اللہ کا کھا رہے ہیں، جس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کے لیے نماز کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہم تیار نہ ہو. تو بھائی میں بھی عزم کرتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو سنانے کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے. تو بھائی اتنا عزم کرتے ہیں کہ آج سے کبھی بھی نماز کو ضائع، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں مرد بھی، نماز کبھی بھی انشاءاللہ ضائع. اگر اللہ کہتا نا 24 گھنٹے پڑھتے رہو پھر ہم تھک جاتے. اللہ کہتا 8 گھنٹے. دفتر والے ہم سے کتنا ٹائم لیتے ہیں روزانہ؟ 8 گھنٹے. وہاں تو چلے جاتے ہیں، کسی کو 20,000 کسی کو 30,000 مل رہے ہیں، فوراً بھاگا بھاگا جائے گا. اللہ کہہ رہے بھائی میں اتنا کھلا رہا ہوں تو میں تم سے کتنا ٹائم مانگ رہا ہوں؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ بھی ایک وقت میں نہیں، مختلف وقتوں میں. اور اسی میں اپنا فائدہ ہے، سکون ملتا ہے وضو کر کے جب انسان نماز پڑھے.